إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی چاہے ایک فرد کی طرف سے ہو وہ زمین و آسمان پر ایک بوجھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارتا ہے اور پھر زمین میں مختلف عذابوں کی شکل میں فتنہ اور فساد بپا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے العبد الفاجر اذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ایک فاسق فاجر اور نافرمان بندہ جب مرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق شہر لوگ درخت اور جانور سب راحت میں آ جاتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے یہ سب پریشان ہیں جب وہ مرتا ہے تو یہ ساری مخلوق راحت میں آ جاتی.
پھر جرائم اور گناہوں کے بہت سے مراتب ہیں، اور سب سے بھیانک گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر توحید میں خلل ہو اور بندہ شرک کا مرتکب ہو تو وہ سب سے بڑا بوجھ ہے اس دھرتی پر، اس کا وجود ناقابل برداشت ہوتا ہے، آسمان کے لیے، زمین کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، اللہ کے شہروں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے وہ بوجھ ہوتا ہے اور ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اور چونکہ ایک مشرک انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتا اور چیلنج کرتا ہے، تو وہ زیادہ اس کائنات میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ ایک مشرک کا وجود بھی خطرناک ہے، اور چاہے جائے کہ قدم قدم پر شرک کے اڈے ہوں، شرک کی درگاہیں ہوں، غیر اللہ کو سجدے ہوں، قبروں کے طواف ہوں، اور قبروں پر دیے جلائے جاتے ہوں، چادریں چڑھائی جاتی ہوں، تو کس قدر یہ بوجھ ہے پوری کائنات کے لیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں اگر فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ آتا ہے، تو وہ لوگوں کی اپنی کمائی ہوتا ہے، لوگوں کا کسب۔ کوئی بھی بگاڑ ہو، فتنہ یا فساد ہو، اس کی ابتدا اللہ تعالی سے نہیں ہوتی، لوگوں سے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے۔ ما ربک بظلام للعبید یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تم پر بھی حرام کر دیا، ظلم نہ کرو۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ تو جو بھی فتنہ ہوگا، بگاڑ ہوگا، خلل ہوگا، فساد ہوگا، امراض ہوں گے، کاروباری گھاٹے ہوں گے، معاشی اور معاشرتی بدحالی ہوگی، اس کا آغاز خود بندے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ رحمتی سابقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو پھر یہ جرائم جو ہیں بہت بڑا ثقل اور بوجھ ہے، یہ ساری مخلوقات کے لیے۔ اور جو ہی یہ مجرم دنیا سے جاتے ہیں، مرتے ہیں، تو دنیا کو راحت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ اس قوم کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ ہمارا نجات دہندہ عقیدہ توحید ہی ہے بس، باقی معصیتیں قابل برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن توحید کا خلل کسی قیمت قابل برداشت نہیں۔ توحید کا فہم ضروری ہے، توحید کا علم ضروری ہے، اور شرک سے بچاؤ انتہائی ضروری ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن، سلامتی، حفاظت حاصل ہو۔
ہمارا وطن پورا اس وقت ڈوبا ہوا ہے اور ایک عذاب کی خطرناک صورتحال ہے. یہ آغاز ہماری طرف سے ہی ہے. ہماری حرکات، ہمارے معاملات، ہمارے عقیدے سب مل کر اس بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اس کے عذاب کی دو صورتیں ہیں. ایک اس کی پکڑ پوری قوم کو لپیٹ میں لے لیتی، کوئی بچتا ہی نہیں. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، نہ ان کا کوئی مرد بچا، نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ عورت. اللہ نے سب کو تباہ کر دی. یہ عذاب کی خطرناک صورتحال. اور عذاب کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کچھ بندوں کو پکڑتا ہے اور باقی بندوں کو ڈھیل دیتا ہے. جن کو ڈھیل دیتا ہے ان کے لیے ایک موقع ہے رجوع کا، توبہ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا، لعلہم یرجعون، تاکہ اب بھی لوٹ آئیں. اس کی ایک صفت حلم ہے، بردباری اور حلم، تحمل، ڈھیل دینا، تاکہ میرے بندے اس ڈھیل سے فائدہ اٹھائیں. جو ڈوب گئے، ہلاکت کا شکار ہو گئے، انہوں نے یہ عذاب چکھ لیا، اور جو زندہ موجود ہیں ان کے لیے ڈھیل ہے. سوچنے کا موقع، سمجھنے کا موقع، رجوع کا موقع. اب بھی اگر رجوع الی اللہ نہ ہو تو پھر یہ بہت بڑے خسارے کا معاملہ ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. جب ڈھیل دیتا ہوں اور بندے پلٹ کر نہ آئیں، انابت اور توبہ کا راستہ اختیار نہ کریں، تو پھر میری پکڑ بڑی شدید اور ہولناک ہوگی. ضرورت سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے فہم کی، جو اللہ کی رضا کی اساس ہے اور اس کی محبت کی بنیاد ہے. یہ دیوان لا یغفر، شرک کا دیوان ایک ایسا دیوان ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک سچی توبہ نہ کرے. اور دیوان لا یعبأ بہ، ایک دیوان گناہوں کا ہے. اگر توحید سلامت ہو تو اللہ تعالی گناہوں کے دیوان کی پرواہ نہیں کرے گا. توحید کی سلامتی ان گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گی. اللہ یہ کہ گناہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ کی مشیت اس گناہ پر عذاب دینے کا تقاضا کرتی ہے تو عذاب ملے گا، مگر توحید کی برکت سے عذاب دائمی نہیں ہوگا، عارضی ہوگا. بالآخر چھٹکارا پا جائے گا اور جنت کا داخلہ حاصل ہو جائے گا. تو اس آیت مبارکہ میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو لا الہ الا اللہ کو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر جو باب قائم کیا، العلم قبل القول والعمل، ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے علم ہے. اور یہ دلیل پیش کی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ ایک قول ہے، ایک کلمہ ہے. اس کلمے کو جان لو. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور پھر اپنے گناہوں سے استغفار کرو. یہ ایک عمل ہے. تو ہر قول اور عمل سے قبل علم ہے. یہ آیت کریمہ علم کی فضیلت کی بڑی زبردست دلیل ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، فرمایا کرتے تھے کہ فضیلت علم میں یہ آیت کریمہ بہت بڑی دلیل.
کلمہ لا الہ الا اللہ بھی علم کا محتاج ہے، ہر عمل علم کا محتاج ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی معرفت ہر بندے کو ہو۔ تو علم ہر شے پر مقدم ہے، ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے۔ اور لا الہ الا اللہ ایک قول ہے، ایک کلمہ ہے، جس کو جانو اور پہچانو، اس کو جاننا ضروری، اس کلمے کی معرفت ضروری۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید خالص کی بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام نماز سے سلام پھیر کر جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں 3 بار لا الہ الا اللہ تھا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بلکہ فجر اور مغرب کے بعد یہ 10 بار پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک اور دعا، ایک اور ذکر، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، اور ایک اور دعا لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہ 3 دفعہ تکرار لا الہ الا اللہ کا۔ در حقیقت جو آگے جملے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، مفہوم واضح کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اس کا معنی وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اس کلمے کا معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ جو ہے اس کا معنی ہے لا شریک لہ، اور الا اللہ کا معنی وحدہ۔ ایک طرح کی تاکید ہے یہ، اور تاکید کے ساتھ اس کلمے کا معنی بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ کو اور معنی نہ کریں۔ تبلیغی جماعت میں اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس کا معنی نہیں، یہ تحریف ہے، الوہیت کے عقیدے کو مسخ کرنے کے مترادف۔ یہ کلمہ توحید الوہیت کی بنیاد، خود نبی علیہ السلام اس کا معنی کر رہے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا معبود ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو کلمے کی جو ایک معنویت ہے، جو عقیدے کی اساس ہے، اس سے لوگوں کو دور کرنا، پتہ نہیں کیا مقاصد، مذموم مقاصد، جو بھی مقصد وہ بدترین مقصد۔ اگر انبیاء کی تعلیم سے انحراف ہے، انبیاء کے عقیدے سے انحراف ہے، جو نبی علیہ السلام نے اس کا معنی متعین کیا اس سے انحراف ہے، تو یہ پرلے درجے کی دین سے بغاوت۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ وحدہ یہ معنی ہے الا اللہ کا، اور لا شریک لہ معنی ہے لا الہ کا۔ یہ تاکید کے ساتھ کہ معنی یہی اس کا، اور کوئی معنی نہیں۔ یہ کلمہ توحید الوہیت کی بنیاد ہے۔ اور دوسرا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ، وہی معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ لا نعبد الا ایاہ، ہم نہیں عبادت کرتے مگر صرف اسی کی، وہی توحید الوہیت، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ فرمان بھی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی، اور کوئی معنی مت لینا، یہی معنی اس کا۔ جو معنی لوگ کریں گے وہ در حقیقت
اس عقیدے کے فہم سے عاری ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی عبادت کے لائق کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ باقی جو ہمارے وائز گا گا کر کہتے ہیں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت نہیں، صرف ایک اللہ، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، صرف ایک اللہ، یہ اس کا معنی نہیں۔ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کا اعتراف مشرکین بھی کرتے تھے۔ ان سے پوچھتے قرآن میں آسمانوں کا خالق کون ہے، زمینوں کا خالق کون؟ صرف ایک اللہ۔ اس کائنات کا خالق کون ہے، رازق کون؟ صرف ایک اللہ۔ وہ مانتے تھے اس کو، توحید ربوبیت کا اقرار سب کرتے تھے۔ اشکال ان کو توحید الوہیت سے تھا، ایک اللہ کی خالص عبادت نہیں تھی۔ یہ جو گا گا کر ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، یہ غلط ہے۔ صرف ایک ہی ترجمہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں، صرف ایک اللہ۔ اور تیسرا جملہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو عقیدہ ہے، یہ خالص اللہ کے لیے، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو، کسی مخلوق کی عبادت کا ذرہ بھی شامل نہ، ساری عبودیت اللہ کے لیے ہو۔ الا للہ دین الخالص، اس کے لیے دین خالص ہے، تو توحید خالص کیوں نہ ہوگی؟ تو نماز کے بعد یہ تینوں جملے جو لا الہ الا اللہ کے بعد ہیں، اس کلمے کی مقصدیت کو، اس کے معنی کو اور اس کے ہدف کو متعین کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ خالص من قلبہ حرمہ اللہ علی النار، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور خالص ہو کر کہے، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے میں کسی غیر کی ایک ذرہ کی ملاوٹ بھی نہ ہو، بالکل خالص ہو، اللہ اس کو جہنم پہ حرام کر دے گا۔ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت کا مدار عقیدہ توحید ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، من شاہد انہ لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ عبادہ بن صامت اس کے راوی رضی اللہ عنہ، یہ بندہ گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، معبود حق صرف ایک اللہ ہے، یہ گواہی دے۔ دوسری گواہی یہ دے کہ ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ تیسری گواہی یہ دے وان عیسی عبد اللہ ورسولہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وابن امتہ، اور اللہ کی ایک لونڈی کے بیٹے ہیں مریم کے۔ والجنت حق، اور گواہی دے کہ جنت حق ہے، موجود ہے، اللہ کی مخلوق موجود ہے، بن چکی۔ والنار حق، جہنم بھی حق ہے۔ جس بندے کے عقیدے میں یہ 5 گواہیاں جمع ہو جائیں، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، علی ما کان من العمل، عمل جیسے بھی ہوں، اللہ عمل کی پرواہ نہیں کرے گا، بندے کے اس عقیدے کو دیکھے گا کہ بندہ یہ ساری گواہیاں دے رہا تھا، یہ ساری شہادتیں دیتا ہوا ہے، عمل جیسے بھی ہوں اللہ اس کو جنت داخلہ عطا فرما دے گا۔ جنت کے داخلے کی 2 صورت، یا تو ابتداءً ایسی اس کی پختہ توحید ہے، ایسی اس کی فکر اور عقیدے کی سلامتی ہے، ایسا یقین ہے، ایسا اخلاص ہے کہ اللہ گناہوں کو دیکھے گا ہی نہیں، اور جنت کا داخلہ ابتداءً عطا فرما دے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ یا پھر اگر جرائم بڑے سنگین ہیں، بدعمالیاں بڑی سنگین ہیں، تو اللہ سزا دے گا، اس کی مشیت۔
لیکن وہ سزا دائمی نہیں ہوگی، وہ سزا عارضی ہوگی، بالآخر جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کا داخلہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اب یہاں عقیدے کے خزانے ہیں اس حدیث میں۔ سابقہ دو قوموں سے واسطہ پڑا تھا، یہودی اور عیسائی۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے تھے، کہتے یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ ان دو گمراہ قوموں کی تردید، یہاں انبیاء تو بہت ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، مگر یہاں صرف دو انبیاء پر گواہی کا ذکر، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دے کو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں کے عقیدوں میں بڑا خلل ہوگا۔ کوئی کہے کہ وہ اللہ کا نور ہے، کوئی کہے کہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے، کوئی کہے کہ وہ اللہ ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کوئی کہتا ہے حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں، ایسے ایسے عقیدے۔ لیکن وہ تھوڑے بندے جو دنیا سے کٹ کر گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بڑا لوگ غلوب کریں گے آپ کے بارے میں۔ جو بندہ اس غلوب سے بچ گیا اور اس عقیدہ صافیہ کو اپنا لیا کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، کیونکہ آپ کے بارے میں لوگ بڑا غلوب کریں گے، یہاں تک کہیں گے کہ وہ جو ذات احد ہے اللہ، ان الف ہا اور دال تین حروف، وہ ذات احمد میں جو اللہ کا رسول ہے روح پوش ہے۔ احمد کے 4 حروف ہیں، احد کے 3 حروف ہیں، وہ 3 حروف والا ان 4 حروف والے کے اندر روح پوش ہے۔ ایسے ایسے عقیدے مجرمانہ، یعنی عقیدے بیان کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہیں چھت نہ گر جائے، آسمان نہ گر جائے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ دیں گے کہ جس نے یہ عقیدے بنائے ہیں، اشعار بنائے ہیں، ساری مخلوقات کے برابر اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن جو بندے وہ تھوڑے سے ہیں، اس انحراف سے نکل جائیں اور اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ بنا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول، نہ وہ نور ہیں، نہ اللہ کا جز ہیں، نہ وہ اللہ ہیں، اس عقیدے کو اپنا لیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ عیسائی ان کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے تھے، اللہ کا بیٹا مانتے تھے، پوری عیسائیت کا رد۔ یہودی ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، طرح طرح کے الزام اور اتہام ان پر عائد کرتے تھے، تو پوری یہودیت کا رد ہے، یہودیت کا رد کر دے، عیسائیت کا رد کر دے اور اس بابرکت عقیدے کو اپنا لے۔ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ ہی وہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول اور ابن امت ہی، اس کی ایک لونڈی کا بیٹا ہے۔ وہ لونڈی مریم علیہ السلام ان کی والدہ، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ شہادتیں دے، لیکن جو سب سے مقدم شہادت وہ توحید کی، من شاہد انہ لا الہ الا اللہ، جو گواہی دے لا الہ الا اللہ کی۔ یہ گواہی کب معتبر ہوگی؟ جب لا الہ الا اللہ کے تینوں معنی جو اللہ کے نبی نے بتائے ان کو قبول کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ، اور لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ان تینوں بنیادوں پر اس کلمے کو مانے اور گواہی دے، پھر بقیہ گواہیاں۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حق ہونے کے 2 معنی ہیں، ایک جنت اور جہنم، ان کا علم جو کتاب و سنت نے دیا وہ حق ہے۔ دوسرا معنی یہ موجود ہے،
اللہ پیدا کر چکا، آخرت کی ہر چیز بن چکی، جنت بھی جہنم بھی، جنت کی نہریں، جنت کے میوے، باغات، حوریں، جہنم کی آگ، حوض کوثر، پل صراط، ہر چیز بن چکی، میزان، ہر چیز بن چکی، اس پر ایمان لے آؤ۔ وہ حق ہیں اور ان کا وجود موجود ہے، قائم ہے۔ اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، عمل جیسا مرضی ہو۔ یہ عقیدہ توحید کی برکات، مگر فہم صحیح کے ساتھ۔ اس لیے علم کو کلمے پر مقدم کیا۔ کلمہ لا الہ بڑا اہم ہے، مگر اس سے پہلے علم ہے۔ سمجھو تو صحیح کلمہ ہے کیا، جانو تو صحیح، پہچانو تو صحیح۔ یہ خالی تکلم کا کلمہ نہیں ہے، نہ یہ کہ سینے پر ضربے مار مار کے اس کا ذکر کرو، ورد کرو، بتیاں بجھا کر حلقے قائم کر کے، نماز کے بعد بلند آواز سے اجتماعی۔ معنی معلوم نہیں، معنی سے ذہن بالکل خالی، دل بالکل خالی۔ تو اس لیے علم پہلے اس کلمے سے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کلمہ توحید یہ دین کی، ایمان کی، اسلام کی اساس ہے، مگر پہلے جانو۔ تبھی تو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ شهد بالحق کیا ہے؟ حق کی گواہی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، وہم یعلمون، اور اس کو جانتے بھی ہیں، خالی تلفظ نہیں، رٹے رٹائے الفاظ نہیں، بلکہ اس کو جانتے بھی ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث، جس کی موت اس طرح ہے کہ وہ کلمے کو جانتا ہو، اس کے معنی کو سمجھتا ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ تو علم کو مقدم کیا کلمے پر، جس میں بڑی اہمیت ہے۔ تو سفیان بن عیینہ کا قول، یہ علم کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کلمے سے پہلے بھی علم ہے، اس کو پہچاننا، اس کو جاننا۔ اور واستغفر لذنبک، پھر اپنے گناہ کا استغفار کرو۔ وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرو، پھر استغفار کرو۔ یہ حکم اللہ کے پیغمبر کے لیے، مگر آپ کے توسط سے حکم ہمارے لیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، جب آپ کو حکم ہے استغفار کرنے کا اور آپ کرتے تھے، استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت؟ تو استغفار ایک اچھا عمل ہے، خوبصورت عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، مگر استغفار بھی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم کے بعد ہے۔ اگر اس کا علم نہیں ہے تو استغفار بھی بالکل بے مقصد اور بے فائدہ ہے۔ پہلے بنیاد بناؤ، عقیدے کی بنیاد بناؤ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ، اور یہ بنیاد صرف تکلم اور نطق اور تلفظ کی حد تک نہیں، بلکہ یہ بنیاد معرفت کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، دل و جان سے کلمے کو قبول کرنے کے ساتھ، جس کو گواہی کا، گواہی میں زبان، دل اور عمل سب یکساں ہوتے ہیں، تو بندہ کامیاب۔ اور آگے فرمایا کہ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے تمہارا متقلب بھی، تمہارا مثوا بھی۔ متقلب کیا ہے؟ تمہاری تصرفات، تمہاری حرکات۔ انسان صبح کرتا ہے اور اس کی حرکات شروع ہوتی، اللہ سب جان رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اس کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھو، ہماری ساری حرکات اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تمہارا متقلب، صبح کرتے ہو، کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی ڈیوٹی پر جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔
کاروبار حلال کا ہے یا حرام کا ہے، ڈیوٹی پر جائے رشوت تو نہیں لیتا، رشوت خور تو نہیں، ہر چیز دیکھ رہے۔ اگر تم یہ حقیقت جاننے کے باوجود گناہ کرو گے تو بڑی دیدہ دلیری ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تم گناہ کر رہے ہو، اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں۔ تو اللہ تمہارے متقلب کو جانتا ہے، تمہارے تصرفات کو، تمہاری حرکات کو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح مسلم میں، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر بندہ صبح کرتا ہے اور صبح کے بعد اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ کوئی اس طرح بیچتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں گرا دیتا ہے، اور کوئی اس طرح بیچتا ہے کہ اپنی گردن جہنم سے آزاد کر لیتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ اس کا متقلب نیکیوں کے ساتھ ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، وقت اور نماز کی ادائیگی، عقیدے کی معرفت کا شوق، صالحین سے ملنے کا شوق، رزق حلال کا کسب، ہر چیز نیک ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ یہ بندہ رات کو لوٹتا ہے اپنی گردن کو جہنم سے چھڑا کر اور جہنم سے آزاد کر کے۔ اور کچھ بندے ان کا متقلب جو ہے وہ گناہوں کی صورت میں، رشوت خوری بھی ہو رہی ہے، حرام خوری بھی ہو رہی ہے، اہل بدعت سے محبتیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اس مذموم سیاست کی خاطر دین بیچا بھی جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ عقیدے کا سودا ہو جائے، دین کا سودا ہو جائے، توحید بگڑ جائے، کرسی مل جائے، اللہ جانتا، سب دیکھتا ہے۔ تو ہر شخص یہ صبح کرتا ہے، کوئی شام تک نیکیاں کر رہا ہے اور کوئی شام تک گناہ کر رہا ہے۔ گھر واپس لوٹتے ہیں، جب یہ گردن جہنم سے آزاد ہو چکی ہوتی، جنت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور یا پھر وہ جہنمی بن کر لوٹتا ہے۔ یہ فرمان کافی نہیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے۔ کل الناس یغدو، یہ صبح ہر بندہ کرتا ہے، یہ صبح ہر بندے پر ہوتی ہے۔ صبح کے بعد آپ کے معاملات، حرکات شروع ہوتی ہیں، خواہ آپ گھر میں ہوں، باہر ہوں، کاروباری مرکز میں، جہاں بھی ہوں، سفر ہو، حضر ہو، متقلب موجود ہے، اور اللہ جانتا ہے، ایک ایک حرکت کو جانتا ہے۔ اور پھر مثواکم، تمہاری جائے استقرار کو بھی جانتا ہے، تمہارا ٹھکانہ، ٹھکانہ کیا؟ رات، دن گزر گیا، رات آ گئی، ٹھکانے پہنچ گئے، تو اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہو۔ اب رات تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری جائے استقرار کیا ہے؟ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ ٹھکانے میں کیا عمل ہو رہے ہیں؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو دن بھی اس کے سامنے، رات بھی اس کے سامنے۔ مسوا کا ایک معنی، متقلب اور مسوا کا ایک معنی عبداللہ بن عباس سے منقول ہے۔ متقلب سے مراد پوری دنیا، دنیا کی زندگی، اس میں رات بھی، دن بھی، سونا جاگنا، ہر چیز ہے، سارے معاملات ہیں۔ مسوا سے مراد مرنے کے بعد جو ٹھکانہ بندے کا، ٹھکانہ قبر ہے، پھر قبر بھی ہمیشگی نہیں ہے، برزخی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر آخرت ہے، وہاں بھی ٹھکانہ حاصل ہوگا۔ وہ ٹھکانہ اللہ کے علم میں۔ محدثین، سلف صالحین یہ بات پڑھ کر، سن کر کپ کپا اٹھتے تھے کہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی رو رہے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ نبی علیہ السلام ایک بار آئے، ایک کتاب اس طرح اوپر کی، فی اسماء اہل الجنہ، اس کتاب میں سارے جنتیوں کے نام ہیں۔ ایک اور کتاب دکھائی، اس میں سارے جہنمیوں کے نام، مانا فیصلے ہو چکے۔ مجھے پتہ نہیں میرا نام کس کتاب میں، اس کتاب میں یا اس کتاب میں۔ یہ مسوا، جو بھی آپ کا ٹھکانہ ہے، وہ موت کے بعد قبر کی صورت میں ہو یا قیامت قائم ہونے کے بعد میدان محشر میں ہو، قیامت کے فیصلے ہوں،
اللہ سب جانتا ہے، متقلب بھی جانتا ہے، مسوا بھی جانتا ہے۔ اگر یہ فرمان آپ کے سامنے ہے تو پھر اپنے متقلب کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اچھائی کی اساس جو ہے وہ توحید کی معرفت ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ جرائم بے تحاشا ہیں، مگر سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ اس سے بیزاری کا اظہار کرو، اعلان کرو، باقی جرائم اللہ تعالیٰ خود دور کر دے گا۔ پیارے پیغمبر نے جب اس دعوت کا آغاز کیا تو اس معاشرے میں چوری، ڈکیتی، زنا، رقص و سرود کی محفلیں، شراب نوشی، ہر چیز ہو رہی تھی، مگر پہلی پنجہ آزمائش شرک سے تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ پہلا حکم یہ نہیں تھا کہ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، قتل و غارت گری نہ کرو، سارے جرائم ہو رہے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، پہلے رب تعالیٰ کی معرفت، اور معرفت بھی الوہیت کی صورت میں، ربوبیت سب مانتے تھے۔ مشرکین مکہ کیا ان کا تلبیہ تھا؟ ابو جہل بیت اللہ کا طواف کرتا تھا اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک اس کا تلبیہ بالکل درست ہے کہ اے اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آگے ایک چھوٹی سی چل ہے، الا شریکن تملکو ما ملک، بس ہاں فلاں شریک، وہ تیرا شریک ہے، وہ شریک بھی ایسا ہے کہ تو اس کا مالک ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ تھوڑا سا انحراف باقی بچتا ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ یہ ابو جہل کا عقیدہ، اور آج عقیدے دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، کیوں نہ لوگ نشانہ بنے بد عقیدگی میں ابو جہل کو کراس کر کے۔ اس کا انحراف ایک نقطے کا تھا، لا شریک مان رہا اللہ تعالیٰ کو، اور یہاں لوگوں نے شرکاء بنا رکھی، قدم قدم پر درگاہ ہے، قدم قدم پر پوجا کے مرکز، دیے جلائے جانا، چادریں چڑھائے جانا، امیر ہو، وزیر ہو، کبیر ہو، رئیس ہو، سب اس میں ملوث۔ پھر یہ قوم اللہ کے وعید کا نشانہ کیوں نہ بنے جب ایسے بھیانک جرائم ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمیں رجوع کا موقع دیا ہے کہ اس کلمے کا علم لے لو۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ اچانک آ جائے، ان کو دبوچ لے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فقط جاء اشراطها، قیامت کی علامتیں نہیں دیکھ رہے؟ نبی اسلام کی بعثت قیامت کی پہلی علامت، مانا قیامت قریب ہے۔ آپ کا فرمان مبارک بعثت انا والساعة كهاتين، مجھے اور قیامت کو اس طرح جوڑ کے بھیجا گیا ہے، یہ میں ہوں اور یہ قیامت ملا کر۔ تو علامت ظاہر ہو چکی قیامت کی، اب علامتیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ کس چیز کے منتظر؟ قیامت کے، اچانک آ جائے۔ یہ قیامت بھی ہے، اصل عمومی قیامت، اور بندے کی موت بھی، مرنا بھی قیامت ہے، اچانک آئے گی۔ تو یہ خیر خواہی اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تیاری کر لو، اور وہ تیاری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لو۔ یہ علم اگر آ گیا، ساری قباحتیں، ساری برائیاں اللہ دور کر دے گا۔ یہ عقیدہ توحید اور توحید کے نور کی برکت ہے۔ یہ ترتیب ان دونوں آیتوں کی بہت زیادہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دے رہی۔ یا تو قیامت کا انتظار ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار، اللہ کا عذاب تمہیں آ دبوچے، تو اس سے قبل ضروری نہیں کہ تم تیاری کر لو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تیاری کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کلمے کو پہچان لو، اس کی معرفت حاصل کر لو،
نفی اور اثبات کی بنیاد پر ان معانی کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے بیان کیے، وہ معانی نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، جس میں توحید الوہیت سے کھلم کھلی بغاوت ہے۔ ان کے اپنے مضمون مقاصد ہیں، کیا چاہتے ہیں، لیکن معنی وہی جو اللہ کے نبی نے بیان کر دی۔ یہ ایک رجوع کا موقع ہے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا موقع کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور پھر واستغفر لذنبک، اس کلمے کا علم لے لو، پھر استغفار کرو، پاک صاف ہو جاؤ ظاہرا و باطنا، اور پھر ایک نئی زندگی شروع کرو عقیدے کی صحت کے ساتھ، عمل کی سلامتی کے ساتھ۔ خبردار، اللہ جانتا ہے تمہارا متقلب، تمہارا مسوا، تمہاری حرکات، تصرفات، شب و روز کے سارے اعمال، اور پھر سب سے بڑی جو ایک یہاں وعید کا ایک معاملہ ہے، تمہارا متقلب، تمہارا ٹھکانہ، مرنے کے بعد کہاں جاؤ کہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ بات کافی نہیں ہے تمہارے ایک افسوس کے لیے، غم کے لیے، پریشانی کے لیے کہ ہمارے بارے میں فیصلہ ہو چکا، ہمارا نام کس کتاب میں، اہل جہنم میں یا اہل جنت میں۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اس کے اواب بندے بن جائیں، اس کی طرف انابت کریں، اس ذات سے تعلق جوڑ لیں، یہ اس کا تقاضا ہے۔ تو تقاضے کی بنیادیں بیان ہو گئیں جن کا فہم ضروری ہے اور ان کو اپنانا ضروری۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ جو اس وقت ہمارے وطن کی صورتحال ہے، اللہ یہ عذاب سارے ٹال دے۔ املاک، مویشی، بڑی تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم پنجابی کے بعض علاقوں میں تھے، بڑی تباہیاں۔ صلی اللہ تعالیٰ سلامتی اور عافیت دے دے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور اللہ ہمیں رجوع کی توفیق دے، توحید خالص سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ عقیدہ ہی نجات دہندہ ہے اور کوئی چیز نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔